السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام صدق اللہ العظیم۔ عزیز سامعین محترم، امام ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ تعالی انہوں نے ایک غلام خریدا اور اس کے سامنے رنگا رنگ کے لباس پیش کر کے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تیری پسند کون سی ہے، کون سا لباس پسند کرتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے میری کوئی پسند نہیں، میری پسند وہی پسند ہے جو میرے مالک کی پسند ہے، جو مجھے دے دے میں پہن لیتا ہوں کیونکہ میں ایک غلام ہوں۔ تو پھر پوچھنے لگے اچھا تو بتاؤ کھانے میں کیا پسند کرتے ہو؟ کہنے لگا میری کوئی پسند نہیں، میرا مالک مجھے جو دے دے میں کھا لیتا ہوں کیونکہ میں ایک غلام ہوں۔ تو پوچھنے لگے بتاؤ تیرا نام کیا ہے؟ کہتا ہے میرا کوئی نام نہیں، میرا نام وہی ہے جس نام سے مجھے میرا مالک بلائے، مجھے پکارے، وہی میرا نام ہے، اسے ہی میں پسند کرتا ہوں کیونکہ میں ایک غلام ہوں۔ تو امام ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ کہتے ہیں جاؤ تم آزاد ہو، تم نے مجھے بندگی کا ڈھنگ اور طریقہ سمجھا دیا۔ ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے غلام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، لیکن حقیقی غلامی کہتے کسے؟ غلامی وہ غلامی نہیں ہے جس غلامی میں شوق نہ ہو، جس غلامی میں طلب اور چاہت نہ ہو، وہ غلامی نہیں، وہ ذلت اور رسوائی ہوتی ہے۔ اصل غلامی وہ ہے کہ جس میں محبت اور چاہت اور شوق ہو۔ غلامی تو وہ ہے کہ جو تجھے مجبور کر دے، محبت وہ ہے کہ جب رب کے گھر سے بلاوا آئے تجھے وہ چاہت مجبور کر دے کہ اذان سنتے ہی اپنا کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آنے پہ مجبور کر دینے کا نام اصل چاہت ہے۔ اصل چاہت اور محبت تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جنگ فرمایا، صحابی رسول ابھی تازہ شادی ہوئی ہے، بیوی کے پاس ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہی کائنات کی ساری دولتیں اور کاموں کو ایک طرف چھوڑا اور پیغمبر علیہ السلام کے اشارے پہ لبیک کہتے ہوئے میدان جہاد میں کھڑے ہوئے اور جام شہادت نوش کیا۔ بیوی دوڑی ہوئی آئی، کہنے لگی اے اللہ کے رسول، میرے خاوند نے تو ابھی غسل کرنا تھا۔ آپ نے فرمایا اسے یہ اعزاز ملا ہے کہ رب العالمین کے جنت کے فرشتے اسے ابھی غسل دے کے گئے ہیں۔ جب تڑپ سچی ہو، جب شوق ہو، تب یہ ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان ہے کہ وہ شخص جس کی طلب سچ تھی، جس کی تڑپ اور محبت اور شوق سچا تھا، وہ نماز کے لیے تیاری کرتا رہا، مسجد میں آئے، لیکن جماعت ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر اس کو ملا ہے کہ جس نے کندھے کے ساتھ کندھا اور قدم کے ساتھ قدم ملا کے امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے، اسے بھی اتنا اجر ملے گا۔ یہ تب ملتا ہے جب انسان کی تڑپ اور شوق صادق ہو۔ اس لیے ہمیں اپنے اندر سچا شوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم غلامی کا دعویٰ تو کرتے ہیں، غلامی اور محبت یہ ہے کہ محب اور مالک کی چاہت پہ اپنی چاہت کو قربان کر دینے کا نام غلامی اور محبت ہے۔ اور ہم کس کی چاہتوں پہ چل رہے ہیں فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ ہے کہ ہم نماز بر وقت پڑھیں، لیکن شیطان کی چاہت ہے کہ لیٹ پڑھیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی چاہت یہ ہے کہ سنتیں ادا کریں، رات کی نماز تہجد بھی ادا کریں، لیکن شیطان چاہتا ہے کہ نہ ادا کریں۔ اللہ اور اس کے رسول کی چاہت یہ ہے کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو، لیکن شیطان کی چاہت یہ ہے کہ نہ ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کی چاہت یہ ہے کہ ہمارے چہروں پہ داڑھی ہو، لیکن شیطان کی چاہت ہے کہ نہ ہو۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس کی چاہت پہ چل رہے ہیں۔ ہم سجدے تو کرتے ہیں، ہمارے سجدوں کے انداز بڑے ہیں، بیٹھ کے بھی سجدہ کرتے ہیں، لیٹ کے بھی کرتے ہیں، سر جھکا کے بھی کرتے ہیں۔ کوئی ایسا سجدہ کیجئے جو ہماری زندگی بدل دے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے شیشہ تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا بدل دے تیری وہ سجدہ تلاش کر۔ والسلام علیکم۔